بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک فرد کی حیثیت حاصل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو جس طرح محبت و شفقت سے اور جس پیار بھرے انداز سے دیکھا کرتے تھے، بالکل اسی طرح اسی انداز سے اور اسی محبت و شفقت اور عنایت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ کہ زید اگر کبھی اداس ہو جاتے، پریشان نظر آتے، تو زید کو پریشان اور اداس دیکھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اداس ہو جایا کرتے تھے۔ اور اگر کبھی زید خوش نظر آتے، مطمئن نظر آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بھی خوشی اور سرور کے جذبات نمایاں محسوس کیے جاتے۔ اگر کبھی زید دور چلے جاتے، کسی سفر پر روانہ ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے دور ہو جاتے سفر کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو جایا کرتے کہ زید دور چلے گئے مجھے چھوڑ کر۔ اور جب زید سفر سے واپس آ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہو جاتے اور بہت زیادہ گرم جوشی کے ساتھ زید کا استقبال کیا کرتے تھے۔ انتہائی جذباتی انداز میں زید کو خوش آمدید کہا کرتے کسی سفر سے واپسی کے موقع پر، اور یہ چیز اور یہ خوش نصیبی ہم دیکھتے ہیں کہ زید بن حارثہ کے سوا شاید کسی اور کے حصے میں یہ اتنی بڑی خوش نصیبی نہیں آ سکی کہ یہ اس قدر جذباتی تعلق اور یہ اس قدر جذباتی انداز میں زید کے ساتھ یہ میل جول، یہ ملاقاتیں، اور اگر کبھی سفر پر گئے ہیں تو واپسی پر یوں گرم جوشی کے ساتھ استقبال کا یہ معاملہ، یہ خوش نصیبیاں شاید زید کے سوا تمام صحابہ کرام میں سے کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی۔ اور ناظرین کرام، یوں اسی کیفیت میں وہاں مکی زمانہ گزرتا رہا، مکہ میں شب و روز کا یہ سفر جاری رہا، وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ آخر کار نبوت کا 13واں سال جب چل رہا تھا تو اللہ عز و جل کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب سبھی لوگ مکہ سے ہجرت کر جائیں مدینہ منورہ کی جانب۔ اور پھر نبوت کے 14ویں سال کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً جس سے جب بن پڑا، یہ سبھی لوگ ہجرت کر گئے مکہ سے مدینہ کی جانب اللہ کے حکم کی تعمیل کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مستقل رہائش پذیر ہو چکے، جبکہ زید ابھی تک مکہ میں ہی تھے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز جب ہم وہاں مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف فرما تھے، گرمی کا زمانہ تھا اور ہلکا پھلکا لباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرما رکھا تھا، تو ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی اور کسی کی آواز سنائی دی، گویا کوئی آیا ہے اور اندر داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے، ملاقات کا آرزو مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو پہچان گئے کہ یہ تو زید کی آواز ہے، یعنی زید ہجرت کر کے مکہ سے اب مدینہ آ پہنچے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کی آواز کو پہچانا، اور حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر صرف ایک لنگی تھی، لنگی جسے تہبند بھی کہا جاتا ہے یا ازار بھی کہا جاتا ہے، کہ بہت گرمی کا زمانہ تھا اور جسم پر اس ایک لنگی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، کہ نہ کوئی قمیص ہے اور نہ ہی کوئی بنیان ہے وغیرہ وغیرہ، صرف ایک لنگی ہے، اوپر کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ذرا سی تاخیر بھی آپ کو گوارا نہیں ہوئی، کہ اتنی ذرا سی دیر بھی گوارا نہیں ہو سکی کہ رک کر بنیان پہنے یا قمیص تلاش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بغیر کسی تاخیر کے اسی کیفیت میں کہ صرف لنگی پہنی ہوئی ہے، اپنی لنگی کو جلدی میں گھسیٹتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے، کہ جس طرح کوئی انسان بہت جلدی میں کہیں دوڑا چلا جا رہا ہے، اچانک کہ اس کی لنگی کہیں وہ گر نہ جائے یا کھل نہ جائے، تو جلدی میں اسے سمیٹتے ہوئے تھامے ہوئے یوں چلا جا رہا ہے، بڑی بےتابی کے عالم میں۔ تو حضرت عائشہ یوں اس منظر کی تصویر کشی فرما رہی ہیں، یوں نقشہ کھینچ رہی ہیں کہ بہت ہی بےتابی کے عالم میں اپنی لنگی کو سنبھالتے ہوئے سمیٹتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لب کے دروازے کی جانب، اور وہاں پہنچ کر دروازہ کھولا اور زید بن حارثہ کو گلے سے لگایا اور چوما، پیار کیا۔ اور فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایک موقع کے سوا کبھی زندگی بھر یہ کیفیت میں نے نہیں دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک لنگی میں دروازے پر گئے ہوں یا گھر سے باہر گئے ہوں۔ بس تمام زندگی میں یہی ایک موقع تھا کہ اتنی بے قراری، اتنی بے صبری اور اتنا شوق، اور یہ تمام تر شوق، یہ تمام تر بے قراری کس کے لیے تھی؟ یہ تمام تر بے قراری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی خوش نصیب ترین انسان کے لیے تھی کہ جس کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور جس کے بارے میں ہم ناظرین کرام اپنی اس بزم میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور اس تمام تر واقعے اور تفصیل سے یہی بیان کرنا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ کی کتنی قربتیں تھیں اور کتنا قریبی تعلق تھا، اور یہ کہ کس قدر والہانہ طور طریقے تھے اور تعلقات تھے دونوں کے درمیان۔ ناظرین کرام، وقت کا سفر تو کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ جس طرح ہجرت سے قبل وہاں مکی زمانے میں شب و روز کا یہ سفر جاری رہا انہیں قربتوں کے درمیان، کہ زید بن حارثہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک فرد ہی تھے۔ اب یہاں ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد بھی یہی سلسلہ، یہی قربتیں اور یہی والہانہ جذبات اور یہی تعلقات، اسی کیفیت میں وقت کا یہ سفر مدنی زندگی میں بھی جاری و ساری رہا۔
اور یہ کہ گھر کے ایک فرد کی حیثیت تو پہلے ہی سے حاصل تھی، اب ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہر لمحہ اور ہر آن یہ قربتیں اور یہ تعلقات مزید مستحکم ہی ہوتے چلے گئے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام، مدنی زندگی اس حیثیت سے مکی زندگی سے بہت مختلف تھی کہ یہاں مدنی زندگی میں مشرکین مکہ کے خلاف بہت سی جنگوں کی اور بہت سے غزوات کی نوبت بھی آئی، جبکہ مکی دور میں یہ سب کچھ نہیں تھا کہ مسلمان کمزور تھے، مظلوم تھے، بے بس تھے۔ لیکن یہاں مدینہ پہنچنے کے بعد جب انہوں نے کچھ طاقت پکڑی اور جنگ کا یہ آغاز تب بھی طاقت پکڑنے کے باوجود بھی مسلمانوں کی طرف سے ہرگز نہیں تھا، بلکہ مشرکین مکہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اب ہمارے چنگل سے نکل جانے کے بعد مدینہ میں مسلمان کیوں پھلتے پھولتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ تمام تر جنگوں کا سلسلہ خود مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر مسلط کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ ہر غزوے کے موقع پر ہمیں یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ زید بن حارثہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب، کہ جس طرح عام زندگی میں وہ قربتیں تھیں تو ہر غزوے کے موقع پر بھی انتہائی قریب رہے، شانہ بشانہ رہے اور انتہائی شجاعت و بہادری کے نادر اور بے مثال جوہر دکھاتے رہے۔ مگر محترم ناظرین، آخر کیا ہوا؟ سن 8 ہجری کا زمانہ چل رہا تھا۔ ان تمام تر آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد، اور ظاہر ہے کہ مسلمان تو ہمیشہ ہی کامیاب ہی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له، کہ مؤمن کی شان تو بڑی ہی عجیب ہے، بڑی ہی نرالی شان ہے اس مؤمن کی، کہ یہ تو ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہے کہ اگر کبھی اسے خوشی پہنچتی ہے تو تکبر اور غرور دکھانے کی بجائے، سر اٹھانے کی بجائے، سرکشی دکھانے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے سامنے اور زیادہ سر جھکاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے کامیابی۔ اور اگر کبھی غم پہنچتا ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے تو یہ صبر سے کام لیتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے، تو یہ دکھ اور اس دکھ درد پر سر تسلیم خم کرنا، صبر سے کام لینا اللہ کی مرضی کے سامنے، تو یہ بھی کامیابی ہے۔ تو تمام تر کامیابیوں کے اس طویل سلسلے کے بعد سن 8 ہجری میں ایک بہت بڑی آزمائش آ کھڑی ہوئی، اور ہوا یہ کہ غزوہ مؤتہ، جو کہ عجیب و غریب غزوہ تھا، اور اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہوا کہ سن 6 ہجری میں مشرکین مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلح ہوئی تھی، جو کہ تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے، کہ ابتداء میں ہجرت کے بعد غزوات کا سلسلہ اور پھر آخرکار سن 6 ہجری میں صلح ہو گئی مشرکین مکہ کے ساتھ۔ یہ اور بات ہے کہ یہ صلح جاری نہیں رہ سکی، صرف 2 سال چلی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ لیکن بہرحال جب یہ صلح کا معاہدہ طے پایا تو مشرکین مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر بے فکری میسر آ گئی، اور اس بے فکری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو مختلف ممالک کے فرما روا تھے، جو حکمران تھے اور جو بڑے بڑے رؤساء قبائل تھے، انہیں دعوتی خطوط
تحریر فرمائے کہ ان خطوط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سچا دین قبول کرنے کی دعوت دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تمام جہان والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، نہ کہ کسی مخصوص قوم کی طرف اور نہ یہ کہ کسی مخصوص علاقے والوں کی طرف، جبکہ اس سے پہلے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی کیفیت یہ تھی کہ ہر نبی کو صرف اپنی ہی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ مثلا قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کبھی فرمائے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور کبھی ارشاد ہوا کہ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یعنی ہم نے نوح کو بھیجا اپنی قوم کی طرف، سمود کو بھیجا اپنی قوم کی طرف، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے ہمارے نبی ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے تمام دنیا والوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر۔ تمام دنیا والے، زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالا تر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت۔ تو اس وجہ سے اپنے اس فرض کی ادائیگی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے اس موقع کے بعد جب بے فکری نصیب ہوئی قدر مشرکین مکہ کی جانب سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کی جانب یہ دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ایسا ہی ایک خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور سفیر اور نمائندے کی حیثیت سے حارث ابن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ رواں دواں تھے ایک سفر میں، اور اس سفر کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قاصد جب اس علاقے سے گزر رہے تھے کہ جس کا نام ہے مؤتہ، اور جو کہ آج کل ملک اردن میں واقع ہے، یہ علاقہ آج کل اردن میں واقع ہے، اس زمانے میں یہ سلطنت روم کا ایک حصہ تھا۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قاصد وہاں مؤتہ سے گزر رہے تھے تو وہاں ان کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک اور اندوہناک قسم کا واقعہ پیش آیا کہ جس سے مدینہ میں سبھی لوگ لرز کر رہ گئے۔ کیا تھا وہ جاں گداز قسم کا واقعہ؟ کیا تھا وہ انتہائی افسوسناک قسم کا حادثہ؟ اور کیا تھا وہ انتہائی سنگین قسم کا جرم؟ ناظرین کرام، یہ تمام تر تفصیلات لیے ہوئے انشاءاللہ بہت جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے، مگر فی الحال ہمیں اجازت دیجیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔